ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں ہوشنا ٹی وی چینل اور پروگرام شفایت میں بریک کے بعد پھر سے آپ کو خوش آمدید. تو میرے پاس خدا کے خادم پاسٹر جار صاحب موجود ہیں. پاس صاحب آپ وہیں سے کیری آن کریں. آپ جسمانی اور روحانی ہدایات پر بات کر رہے تھے روزے کی. ہاں تو کتاب مقدس تو ایک بڑی میرے نزدیک خوبصورت اس میں بلیسنگ برکتیں اور ہر ایک جو تلفظ یہاں پر لکھا ہے جس پر بھی خدا قدوس نے ہمیں ہدایت دی ہے وہ میری آپ کے لیے بہت بابرکت ہے. تو خدا قدوس نے یہ جو بنی اسرائیل سے کہا کہ تم 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو یہ روزہ رکھنا، تو جسمانی طور پر روزہ اور روحانی طور پر روزہ. اس روزے کا جو لفظی تلفظی مطلب آپ عبرانی، یونانی، انگریزی، اردو، عربی کسی زبان میں اس کو لے لیں گے تو جو میں نے اسے اردو میں سمجھ رہا ہے نا، اگر کوئی انگریزی میں سے فاسٹنگ کہہ رہا ہے نا تو وہ اپنی زبان میں سے سمجھ رہا ہے کہ میں نے کھانے پینے سے رکنا ہے. آمین آمین. اگر ہم اسے اردو میں سمجھ رہے ہیں تو اردو سمجھنے والے پھر میں نے کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے. جیسے دین مسیحت پر غیر قومیں ایک الزام رکھتی ہیں کہ مسیحی لوگ جو ہیں وہ روزہ توے کی پکائی ہوئی چیز نہیں کھاتے. بڑا خوبصورت پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے. باقی وہ چیزیں یوز کرتے ہیں. اور کتاب مقدس میں اگر آپ دیکھیے تو بڑی ساری شفاعت اور بڑی ساری بلیسنگ دین مسیحت کے روزے میں آپ کو ملے گی. جہاں پر بھی لوگوں نے روزہ رکھا ہے تو روزہ روحانی طور پر اور روزہ جسمانی طور پر. جسمانی طور پر کھانے پینے سے رکنا اور روحانی طور پر جیسے میں عرض کر رہا تھا جس دن کسی شخص نے توبہ کی، ہاں آپ توبہ کرنے کے لیے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں کہ میں نے توبہ کرنی ہے، پہلے آپ روزے میں ٹھہریے. لیکن اگر جس دن آپ نے توبہ کر لی ہے، آپ مسیح پر ایمان لے آئے ہیں کہ میرے گناہوں کا کفارہ صلیب پر یسوع نے دے دیا ہے، میں آج کے بعد بپتسمہ لیتا ہوں، اپنا گناہ والا بدن جو ہے اس کو دفن کرتا ہوں، نیا بدن، نئی زندگی میں آج کے بعد میں اپنی زندگی کا شروع کرتا ہوں. تو اصل میں روحانی طور پر آپ اس دن روزے میں آ گئے، کیونکہ روزے کا مطلب رکے رہنا، ٹھہرے رہنا. یعنی روحانی طور پر آپ کو، میرے خیال سے اے بردر، ہر ایماندار کو میں آج ہوشنا ٹی وی کے سبب سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ ہر شخص جس نے توبہ کی ہے وہ اپنے روزے کی پہچان کرے. وہ اس دن روزے میں اسے ہونا چاہیے، کیونکہ روزے کا مطلب ہے رکے رہنا. یعنی بدی، گناہ، نافرمانی، بت پرستی، غیر آئینی، غیر شرعی، غیر خلاقی باتوں سے پیچھے رکے رہنا. آمین آمین. جس کی ایک بڑی خوبصورت تمثیل یا مثال حوالہ ہمارے سامنے مرد خدا جناب حضرت داؤد کا. زبور پہلے کو آپ پڑھے، مبارک ہے وہ آدمی جو شریروں کی اصلاح پر نہیں چلتا، خطا کاروں کی راہ میں کھڑا نہیں ہوتا، ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں نہیں بیٹھتا، بلکہ خداوند کی شریعت میں اس کی خشنودی ہے. آمین. یہ ہے روحانی روزہ. آمین. فرض کرو میں شریروں کی اصلاح پر بھی ہوں، خطا کاروں کی راہ میں بھی ہوں، ٹھٹھے بازوں کی مجلس میں بھی ہوں، اور ساتھ ساتھ میں نے توبہ بھی کی ہے، میں مسیح پر ایمان بھی رکھتا ہوں، بپتسمہ بھی لیتا ہوں. تو یہ جو شریعت کا حکم ہے نا بے فائدہ خدا، یہ آپ اپنی توبہ کو بے فائدہ کر رہے ہیں. آپ اپنے روزے کو بے فائدہ، کیونکہ اصل میں یہ جو ہے نا کفارہ جس دن تمہارا احبار کی کتاب میں جو خدا قدوس نے حکم دیا کہ تم نے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو، سبب کیا تھا بھائی؟ آپ پورا سال گزار رہے ہیں، سال کے بعد پھر آپ کو اپنے کفارے پر، ہاں میرا کفارہ اس دن ہوا، یعنی مجھے میری غلطیوں سے، گناہوں سے، نافرمانیوں سے، گناہوں سے مجھے رہائی مل گئی. تو یوں آپ کا کفارے کا یہ دن جو ہے یہ کفارہ ہے آپ کا. اسی طرح توبہ، ایمان، بپتسمہ آپ کو اپنا کفارہ، میرے گناہوں کا کفارہ صلیب پر ہو چکا ہے. یہ آپ کا روح، میں نے غیر آئینی، غیر شرعی، غیر خلاقی کام نہیں کرنا. کیوں نہیں کرنا؟ کیونکہ میرا کفارہ ہو چکا ہے. تو اس لیے دین مسیحت میں اگر ہم دیکھیں
تو دین مسیحت کے اندر بردر آپ روزے میں اس دن ہیں جس دن آپ نے توبہ کی، کیونکہ روزے کا مفہوم ہے، کیونکہ توبہ آپ کو اجازت نہیں دیتی گناہ کرنے کی، بپتسمہ آپ کو اجازت نہیں دیتا گناہ کرنے کا، مسیح پر ایمان آپ کو اجازت نہیں دے رہا گناہ کرنے کا. تو میں تو اس کو ایسے کہتا ہوں کہ بجائے آپ روز ہی روزہ رکھیں اور روز ہی کھولیں جسمانی طور پر، جی آپ کو روحانی طور پر آپ نے روزہ رکھنا ہے، تو پھر آپ کی جو یہ بات ہے پھر آپ کی کلیئر ہوئے گی. اگر ہم نینوا کے لوگوں کا روزہ دیکھتے ہیں نا، تو بے شک نینوا کے لوگ غیر قومی تھے، وہ یہودی نہیں تھے، جی وہ خدا کے لوگ نہیں تھے، لیکن خدا یونا کی کتاب ہمیں سکھا رہی ہے کہ خدا پوری دنیا کا خدا ہے. اگر کوئی ایک مذہب کہتا ہے کہ خدا میرا ہے تو یہ غلط ہے. خدا صرف مسیحیوں کا نہیں ہے، خدا صرف بنی اسرائیل کا نہیں ہے، خدا ہر بشر کا ہے. اور نینوا کے لوگوں میں، لیکن نینوا کے لوگوں میں آپ دیکھیے ان کے روزے کی قبولیت کو دیکھیے. ذرا آئیے نینوا کے یونا نبی کے صحیفے کو ہم دیکھتے ہیں. یونا نبی کا صحیفہ اگر ہم پڑھیں تو وہاں پر میرے عزیز بھائی ہمیں ایک بڑا خوبصورت سسٹم یونا کی کتاب میں ملتا ہے، جو کہ مرد خدا جناب یونا نبی جو ہیں وہ اس بات کو وہ بیان کرتے ہیں کلامی خدا میں کہ جیسے میں نے آپ سے عرض کی، اگر آپ اس کی یونا تیسرے باب کو اگر آپ پڑھتے ہیں جی، اس کی 8ویں آیت اگر ہم لیتے ہیں تو اس میں لکھا ہے لیکن انسان اور حیوان ٹاٹ سے ملبس ہوں اور خدا کے حضور گریہزاری کریں، بلکہ ہر شخص اپنی بری روش اور اپنے ہاتھ کے ظلم سے باز آئے. روحانی روزہ. میں نہیں سمجھتا بنی اسرائیل نینوا کے لوگوں کے پاس توریت تھی، نہ ان کے پاس زبور تھا، نہ ان کے پاس نبیوں کے صحائف تھے، اور میں نہیں سمجھتا کہ ان کے پاس کوئی نبی بھی تھا ان کو ہدایت دینے والا. لیکن اگر آپ یونا پہلے باب کی دوسری آیت پڑھو گے تو خدا نے یونا سے کہا تھا کہ ان کی شرارت میرے کانوں تک پہنچی ہے. اب شرارت کیا ہے؟ توبہ کے بغیر انسان شرارتی ہے. مسیح پر ایمان رکھنے کے بغیر ایٹومیٹکلی شرارت ہے. ٹھیک ہے. بپتسمہ نہ لینے والا یہ شرارتی ہے نئے عہد نامہ کے مطابق، کیونکہ شرارت کہاں پر ہے؟ جہاں پر آپ خدا کا حکم نہیں مانتے. اور نینوا کے لوگوں کے لیے تلفظ یہی یوز ہوا کہ یہاں پر شرارت. اب خدا نے اپنے بندہ یونا کو نینوا کے لوگوں نے کیا کیا؟ 8ویں آیت میں ہم نے پڑھا کہ انہوں نے خدا سے گریہزاری کی. یہ توبہ ہے. پریز لارڈ، پریز لارڈ. گریہزاری، انہوں نے اپنے گناہ کا اقرار کرنا، یہی توبہ ہے نا بھائی. ہم یہی بات لوگوں کو سکھاتے ہیں نا، بھائی توبہ کرو. تو توبہ کیا ہے؟ توبہ ہے کہ میں نے جو گناہ کیے ہیں، نافرمانیاں کی ہیں، میں آج کے بعد خداوند ان کی معافی مانگتا ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا عہد کرتا ہوں. یہ نینوا کے لوگوں نے کیا. تو پاس صاحب یہاں پہ ہمیں ملتا ہے کہ بری روش سے باز آئیں. آپ تھوڑا سا لیبوریٹ کریں اس کو کہ بری روش سے مراد کیا ہے؟ یہ روحانی پہلو میں کس چیز کو ٹچ کرتی ہے بات؟ ہے بردر، جو کچھ کتاب مقدس کہتی ہے، مثال کے طور پر کتاب مقدس نے خروج 20 باب میں آپ جائیے، کتاب مقدس کہتی ہے کہ تو نے بت پرستی نہیں کرنی. مثال کے طور پر کتاب مقدس کہتی ہے تو نے چوری نہیں کرنی. یہ آپ 10 احکام کو لیجیے. بری روش وہ ہے جس کی کتاب مقدس اجازت نہیں دیتی، اور میری آپ کی روش میں، وہ میری آپ کی فطرت میں وہ بات شامل ہے. جھوٹ. کتاب مقدس سے کیا مسیح نے یوحنا 8:44 میں کہا؟ کتنی زبردست بات، اور کتنا ان لوگوں کو غصہ آیا ہوگا یوحنا 8:44 میں. اگر آپ اس کو لیں، تم اپنے باپ ابلیس سے ہو. کیوں ان کو کہا تم اپنے باپ ابلیس سے؟ کیونکہ تم جھوٹے ہو. بری روش ہے جھوٹ بولنا، بری روش ہے بت پرستی کرنا، بری روش ہے خدا کے کلام کو بلڈوز کرنا. یعنی کہ یہاں پر ہمیں مورل آف دا سٹوری یہ مل رہا ہے
کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہم نے اپنی اخلاقی اقدار کو جو کہ خدا کے کلام کے تقاضوں کو پورا کریں ان کو فالو کرنا ہے. اگر آپ بردر اس بار دیکھیں نا، جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کی، جسمانی روزہ کھانے پینے سے رکے رہنا، روحانی روزہ بدی گناہ نا فرمانی سے رکے رہنا. نینوا کے روزے پر ہم بات کریں، نینوا کے لوگوں پر. ایک اور میں بات میں یہاں پہ رکنا چاہوں گا. ہماری بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے اور پروگرام شفایت میں خداوند کے فضل سے ہمارے پاس ایسے خادمین آتے ہیں جن کے وسیلہ سے ہمیں بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. وقت کی نزاکت کی وجہ سے پاس صاحب میں تھوڑا روک رہا ہوں اس چیز کو. میں آپ کو بتاتا چلا جاؤں کہ نیچے دیے گئے نمبر جو ہیں وہاں پر آپ اپنی گواہیوں کو بھیج سکتے ہیں، آپ اپنی درخواستیں بھیج سکتے ہیں اور آپ اپنے ہدیہ جات بھی بھیج سکتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی یاد دلانا چاہوں گا کہ اس پروگرام میں بنیادی مقصد ہمارا یہ ہوتا ہے کہ آپ کو اکارڈنگ ٹو بائبل ایسی چیزوں کو مینشن کر کے دیا جائے جن کو سیکھنے کے بعد آپ ایمان میں تقویت پا کے آگے بڑھ سکیں. اور کیونکہ ہمارے یہاں پر عام طور پہ ایک سیزن ایسا آتا ہے جس میں بہت سے لوگ روزہ رکھتے ہیں، تو ہم روزے کو خاص طور پہ شفایت میں مینشن کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ آپ سیکھیں. ہم اپنی گفتگو کے سلسلے کو مزید آگے بڑھاتے پر ابھی وقت ہوا جاتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کے لیے پرے کریں. تو میری گزارش ہے پاس صاحب سے، پاس صاحب آپ انٹرسیشن کریں تاکہ اس محدود وقت میں ہم دعا کر کے تو اس پروگرام کو اختتام کی طرف لے کے جا سکیں. آئے ہم سب اپنے سر خدا کے حضور جھکاتے ہیں. قدرت والے میرے آسمانی باپ، تیری قدرت تیرے کلام کے سبب سے زمین پر ظاہر ہوتی ہے، اور آج بھی جو تو نے ہمیں وقت دیا ہے کہ ہم تیرے اس کلام کو، جس کا آج ہم تذکرہ کر رہے ہیں، جو ہماری راہ کے لیے روشنی، ہمارے قدموں کے لیے چراغ ہے، جو اندھیری جگہ پر روشنی دیتا ہے، جو بڑا معتبر ہے. میں خداوند تیرا خادم ہوتے ہوئے ان سننے والوں پر جنہوں نے تیری اس آواز کو سنا ہے، جس وقت تیرے حضور تیری آواز کو سن رہے ہیں، خداوند ان سب کے لیے برکت کی دعا کرتا ہوں. خدا اگر کوئی ان میں سے بیمار ہے تو یسوع وہ تیرے نام سے ابھی اسی وقت شفا پائے. اگر اس کی زارہ پشیدہ لا علاج مرض میں بھی وہ مبتلا ہے تو تیری قدرت کامل سے ابھی اسی وقت اس کا بلڈ پریشر نارمل ہو، شوگر نارمل رہے، پھیپھڑوں کے امراض سے تیرا بیٹا بیٹی آزاد ہو، گردوں کے امراض سے تیرا بیٹا بیٹی آزاد ہو، دل کے امراض سے تیرا بیٹا بیٹی آزاد ہو. اور جتنے بھی اس ایمان سے تیری آواز کو سن رہے ہیں، یسوع ابھی اسی وقت تیرا پاک روح نے چھوئے اور خدا وہ شفا پا جائے مسیح کے نام سے. آمین. تو ناظرین، ہم شکر گزار ہیں اپنے مہمان کے، اور میری خواہش ہوگی کہ ہم دوبارہ اس پلیٹ فارم پہ آئیں تاکہ آپ کے وسیلہ سے خدا کے کلام کی بابرکت باتوں کو سیکھ سکیں. میں اجازت لینے سے پہلے آپ کو پھر سے یہی کہتا چلا جاؤں گا کہ اس پروگرام کو دیکھیے اور ہوشنا ٹی وی چینل دیکھتے رہیں. خداوند آپ کو برکت دے.